بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے۔ تو سوالات جو کچھ آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں ایک ایک کا جواب دے رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ 11 ربیع الثانی کو شادی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ شادی کی پہلی رات کو کوئی دعا یا کوئی نماز ہو تو بتائیں۔ دیکھیں، فرض تو کوئی بھی دعا یا نماز نہیں ہے۔ نماز تو بہرحال کوئی نہیں، اگر آپ کو پڑھنا ہو تو شکرانے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے شکر میں صدقہ کر سکتے ہیں یا نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ بڑے انتظار کے بعد بندے کی شادی ہوتی ہے تو اس پر شکرانہ تو بنتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ صحبت جب بیوی کے قریب جائیں اس وقت میں بھی ایک دعا ہے، اور اس کے بعد جب ارادہ کریں ہم بستری کا اس میں بھی دعا ہے، بسم اللہ کر کے اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو بس اس سے پہلے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ آپ نے مجھے نعمت دی ہے بیوی کی شکل میں، ہمارا رشتہ اچھا ہو، دین و دنیا کے ساتھ میں اچھا چلے، اور اسی طریقے سے ہر قسم کی ناگواریوں سے پریشانیوں سے دور کرے، اور ہمارے ملنے کے بعد جو اولاد وجود میں آئے اس میں حمل کی حفاظت ہو اور نیک اور صالح اولاد پیدا ہو۔ بس یہ ہے کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس نکاح ہے، اس کے بعد میں بیوی سے ہم بستری ہے۔ ہم بستری کے وقت کی دعا میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ایک دعا اور ہے، آپ مجھ سے پرسنل میں پوچھ لیجیے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بس حقوق ادا کرے اپنی بیوی کے۔ سوال پوچھتے ہیں، ہمارے غیر مسلم رہتے ہیں جس کے یہاں سے ہمارے یہاں دودھ آتا ہے اور انہوں نے اپنے لڑکے کی مان رکھی ہے، یعنی عقیقہ، اور حلال اپنے مسلم بھائی سے کروایا ہے، تو اس کا گوشت آیا ہے، کھا سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیں، مان کیا ہوتی ہے میں نہیں جانتا، باقی عقیقہ جو ہے وہ مسلمانوں میں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں نہیں ہوتا۔ تو غیر مسلم کے تہوار کا اس کے مذہبی معاملات میں مداخلت منع ہے، اور اس میں شرکت کرنا بھی منع ہے۔ تو اگر ان کا کوئی مذہبی عقیدہ ہو، اس عقیدے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہو، تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ اگر ایسے ہی بیٹا پیدا ہوا خوشی میں آپ کے گھر میں گوشت بھجوا دیا تو پھر فی نفسی وہ جائز ہوگا، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ اعظم خان کانلا سے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 10 بکس کے نیم بتا دو جو ہم پڑھ سکتے ہیں علم کے لیے، اسلامی بک وتھ رائٹر۔ دیکھیں، 10 بک آپ اتنا پڑھیں جس پر عمل کر سکیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ آسان تفسیریں آج کل موجود ہیں ہر مترجم کی، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بہت ہی آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ہے، مولانا بلال حسنی ندوی کے نام کا ایک ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سیرت کی کتابوں میں آپ جو ہے الرحیق المختوم پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد حیات الصحابہ کی 3 جلدیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسائل کے اعتبار سے چھوٹی کتاب تعلیم الاسلام کے نام سے آتی ہے، 4 حصوں میں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور تاریخ پر آپ پڑھ سکتے ہیں مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام۔ تو یہ چند کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم پر زیادہ فوکس کیجیے، اس کے بعد احادیث پر۔ سکندر صاحب یو پی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا بکرا 1 سال کا ہونا ضروری ہے یا 1 سال سے کم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، قربانی، نظر منت یا پھر عقیقے کا جو جانور ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اور باقی اللہ کے نام پر کوئی بھی جانور دینا ہے تو 1 سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور آپ دے سکتے ہیں، اس کا گوشت بھی دے سکتے ہیں، بکرا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر قربانی کا ہے یا نظر مانی ہے آپ نے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کروں گا، تو اس کا 1 سال ہونا، اور اسی طریقے سے عقیقے کے بکرے کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ باقی ایسے اگر بکرے کی نیت مطلقاً مان لی ہے، مطلب مانی نہیں ہے، اگر کوئی خوشی ہے بکرا آپ ذبح کروانا چاہتے ہیں، غریب کو دینا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی بکرا آپ دے سکتے ہیں۔ انکشاف احمد ٹانڈا سے کہتے ہیں، سوال، ہمارے علماء سے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر کا سایہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوشاک وغیرہ پہنتے تھے اس کا سایہ تھا کہ نہیں؟ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس طرح کی 2 احادیث ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ضعیف، اور بعض علماء نے محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے۔ مسند احمد میں صحیح روایت موجود ہے جس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ زیادتی ہوگی، بلکہ مسند احمد کی جو صحیح روایت ہے اس پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ۔ دیکھیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، تو جس طرح عام بشر کا، عام انسانوں کا سایہ ہوتا تھا، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا۔ اب کبھی معجزے کے طور پر سایہ ہٹا لیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن محقق بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔ اچھا، آپ بشر ہیں، لیکن تمام بشر سے اعلیٰ اور افضل ہیں،
ابھی کوئی میرے خلاف پھر کوئی پوسٹ لکھ دے کہ وہ کہتے ہیں نبی عام انسانوں جیسے ہیں. بھائی دیکھیں پتھر بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک پتھر ہوتا ہے عام جو آپ کی روڈ میں استعمال ہوتا ہے، پٹریوں کے نیچے بچھا ہوتا ہے ٹرین کی، اور ایک پتھر ہوتا ہے یاقوت. یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے. اسی طرح نبی بھی بشر ہے لیکن عام بشر جیسے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بلکہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا. مسند احمد کی صحیح روایت موجود ہے اس بارے میں. جمعہ کا خطبہ جو ہوتا ہے کب سے شروع ہوا؟ پہلی مرتبہ، اور شروع سے ہی دو ہی خطبہ ہوتا ہے. پہلے ایک خطبہ ہوتا تھا. دونوں خطبہ کے بیچ میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے یہ بھی بتائیں. امتیاز احمد گورکھپور سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تب سے ہی یہ دو خطبے ہو رہے ہیں. تب سے بیچ میں ٹھہرنا بھی ہو رہا ہے امام صاحب کا، خطیب کا. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پھر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر دوسرا خطبہ دیا. تب سے اس طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے. تو بیچ میں بیٹھنا جو ہے یہ سنت ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے. باقی بیچ میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ دعا خاص ہے. ایسی کوئی دعا منقول نہیں ہے. آپ کو جو مانگنا ہے آپ من میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں. مزمل راجستھان سے کہتے ہیں قسطوں یا فون پر کوئی چیز، قسطوں میں فون یا کوئی چیز لینا کیسا ہے جبکہ کیش میں وہ چیز کم قیمت پر مل رہی ہے، قسطوں میں زیادہ مل رہی ہے؟ اس میں مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ جائز ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہنا ہے کہ ناجائز ہے. آپ تھوڑا بہتری سے سمجھا دیجئے. دیکھیں قسطوں پر سامان خریدنا بیچنا جائز ہے. ہاں ای ایم آئی جو بینک کے ذریعے ہوتی ہے اس میں فقہا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، وہ سود کی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن قسط پر کوئی سامان اگر لیا جائے تو اس میں قیمت بڑھائی جائے تب بھی جائز ہے. دیکھیں اگر کوئی چیز آپ نے خرید لی ہے، مثال کے طور پر یہ فون دکان میں ملتا ہے 7,000 روپے کا، میں نے اس کو خرید لیا، میں اس کا مالک بن گیا ہوں، تو اب میں اس کو 8,000 میں بیچوں یا 9,000 میں بیچوں، میرے لیے جائز ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اسی طرح آپ کسٹمر سے طے کریں کہ بھائی میں تجھ سے 1,000 روپے ماہانہ لوں گا، 8,000 یعنی 8,000 روپے لوں گا 8 مہینے میں. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر جیسے بینک وغیرہ کے ذریعے یا دکان پہ آپ جو قسط میں سامان لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے منتھلی جو قسط وہ ادا نہیں کی تو آئندہ ادا کریں گے تو اس پہ 100 روپے پینلٹی پڑیں گی. یہ ناجائز اور سود ہے. تو بغیر پینلٹی لیے ہوئے اگر دونوں طرف سے قیمت طے ہو جائے کہ اتنی قیمت اتنے مہینے میں دینی ہے تو قسطوں کا کاروبار جائز ہے. جہاں تک رہا پیسے بڑھا کر لینے کا مسئلہ، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ وہ اس چیز کا مالک بن گیا ہے. اب وہ مالک بن چکا ہے تو وہ چاہے 10,000 میں بیچے یا 11,000 میں بیچے، اس کا اپنا مسئلہ ہے. اور جو پینلٹی کی صورت ہوتی ہے کہ بھائی اگر تم نے مہینے کی قسط جمع نہیں کی تو پینلٹی پڑے گی، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو پینلٹی کے بغیر قسط میں تاخیر ہو تب بھی اتنا پیسہ پڑے گا، قسط وقت پر ادا کی جائے تب بھی ایسا پیسہ پڑے گا، وہ جائز ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب کا مسئلہ یہاں پر صحیح رہے. بٹ ڈاکٹر اسرار صاحب کی دیکھیں وہ بڑے آدمی تھے، محقق تھے اور مفکر ملت تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر انسان کا ہر میدان عمل نہیں ہوتا، ہر انسان ہر فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا. جیسے اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی دور اندیشی، قرآن پر جو ان کا جو ہے ایک نظریہ تھا اور ایک محنت تھی اور ایک ان کی ایک فکر تھی، عام انسانوں میں بلکہ بہت سارے علماء میں وہ نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام علماء جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت کمتر ہو گئے یا عام علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائی ان کی جو فیلڈ تھی قرآن کی، نصیحت کی، وعظ کی، اصلاح کی، وہ ان کی فیلڈ تھی. باقی جائز اور ناجائز کا فرق کرنا اور اسی طریقے سے مسائل کو نکالنا پھر بتانا یہ مفتیوں کا کام ہے. تو اس میدان کے ماہر ڈاکٹر صاحب نہیں تھے، تو وہ مفتیان نظام تھے. تو ان معاملات پہ مفتی حضرات کی رائے لی جائے گی. تو جو مفتی کہتے ہیں وہی صحیح ہے. جی اگلا سوال ہے انس مرزا کا بہرائچ سے. ربیع الاول 12 ربیع الاول کے جلوس میں جانا یا دیکھنا یا نعت پڑھنا کیسا ہے؟ صحیح نعت پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا نعتیں غلط بھی ہوتی ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا. دیکھیں 12 ربیع الاول کو جو جلوس اور جشن منانے کا جو طریقہ ہے بھائی یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی محبت میں کرتے ہیں تو غلط کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی حیدر رضی اللہ عنہم یہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے کیا؟ تو بھائی اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تو ہم تو نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے، آپ گھر میں رہ کر نبی پر درود پڑھیے، سلام پڑھیے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریے.
یہ عجیب بات ہے کہ نبی جس چیز کے لیے مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، اس پیغام کو بھول کر لوگ ان کی ولادت پر جشن منانا اس کو دین سمجھنے لگے۔ نماز کے نہیں ہے، روزے کے نہیں ہے، سنت، چہرے پر داڑھی رکھنے کی بات آتی ہے تو فیشن یاد آتا ہے، شادی کیسے ہوگی، لوگ کہیں گے ملا بن گیا ہے۔ لیکن کیا یہ نبی کی محبت میں آپ نہیں کر سکتے؟ لیکن جشن میں جانا ہو، میلاد میں جانا ہو، جلوس میں جانا ہو تو بہت تیز تیار رہتے ہیں۔ تو بھائی اس کا تعلق تمہارے نبی سے محبت ہونے کی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے خواہشات پر جاتے ہو۔ تو اس لیے گھر پر رہیں، جو نبی نے کہا اس پر عمل کریں۔ زید یو پی سے کہتے ہیں کہ حضرت گروپ لیٹ کیوں اوپن کرتے ہیں؟ آدمی کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، تھوڑا جلدی چالو کریے۔ آپ مجھے پرسنل نمبر پر بھیج دیا کریے۔ اب میں صرف گروپ کے لیے تو بیٹھا نہیں ہوں کہ میں گروپ پر ایکٹیو رہوں، آپ کو ایڈمن بنا دیتا ہوں، آپ صبح جو ہے گروپ کھول دیا کریے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو۔ چلیے اب کچھ سوالات انسٹاگرام پر آئے تھے، اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر عید میلاد النبی کا جلوس وغیرہ غلط ہے تو جلوس مدح صحابہ کہاں سے صحیح ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ دیکھیں، جلوس مدح صحابہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ کوئی جشن نہیں ہے۔ اسلام میں جو طریقے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں اس طریقے کو فالو کرنا ہے۔ جشن میلاد النبی کا طریقہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، نہ صحابہ اکرام کے ہاں جشن میلاد النبی کوئی چیز ہوا کرتی تھی۔ تو آپ جو جلوس مناتے ہیں وہ جشن میلاد النبی کے نام پر مناتے ہیں۔ دیکھو، کسی کی پیدائش پر جشن منانے کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ غیروں کے ہاں سے آیا ہے، اگرچہ وہ نبی ہوں۔ اگر جشن عید میلاد النبی کوئی چیز ہوتا تو اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام تو آپ پر جان لٹاتے تھے، کبھی جشن نہیں منایا، کبھی کوئی جلوس نہیں نکالا، کبھی کوئی اسی طریقے سے خوشیاں نہیں منائیں، ہر سال کوئی برتھ ڈے نہیں منایا، کوئی کیک نہیں کاٹا، کوئی جو ہے روڈوں پر نہیں نکلے۔ تو آپ جو کر رہے ہیں وہ جشن میلاد النبی کے نام پر کر رہے ہیں، اور مدح صحابہ کا جو جلوس ہے یہ دفاع میں نکالا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنؤ کے اندر جب رافضیوں نے کھلم کھلا صحابہ اکرام پر تبرہ پڑھنا شروع کیا، لعن طعن کرنا شروع کیا، تو مولانا عبدالشکور صاحب اور بھی دیگر علماء نے اس مدح صحابہ کو شروع کیا، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی جب توہین روڈ پر نکل کر کے کی جا رہی ہے تو پھر ہم صحابہ اکرام کی شان بھی روڈ پر نکل کر کے بیان کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ آج کل چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی جا رہی ہے تو ہم اس میں سوچتے ہیں کہ تھوڑی گنجائش ہونی چاہیے، لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جشن کے طور پر کر رہے ہیں، اور ہم جو مدح صحابہ کا جلوس نکال رہے ہیں یہ دفاع میں نکال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ جلوس نکالیے، لیکن کیسے نکالیے؟ آپ اس لیے نکالیے اس نیت کے ساتھ میں کہ جو غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کر رہے ہیں، نبی کی توہین کر رہے ہیں، تو آج ہم نکل کر کے اپنے نبی کی شان کو بیان کرتے ہیں، تاکہ یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کہ نبی کا کوئی نام لے ہوا نہیں ہے، نبی سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، نبی کا کوئی امتی نہیں ہے۔ آپ نکل کر کے دکھائیے کہ ہم نبی کے امتی ہیں اور ہم اپنے نبی کے ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ نکلتے ہیں، لیکن جب نبی کی توہین کی جاتی ہے تو آپ خالی فیس بک اور یوٹیوب کا اور ٹویٹر کا سہارا لیتے ہیں، انسٹاگرام کا سہارا لیتے ہیں، اس وقت میں کیوں نہیں نکلتے؟ تو میں اس کا قائل ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کی جا رہی ہے کھلم کھلا، تو آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن کر، عاشق بن کر، حبیب بن کر، محبوب بن کر کے روڈ پر نکلیے اور نبی کی جو ہے شان بیان کیجیے، لیکن کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، لوگوں کا راستہ مت روکیے، اور اسی طریقے سے کسی دوسرے پر لعن طعن مت کریے، یعنی کسی دوسرے مذہب کو ٹارگٹ مت کریے، کسی دوسری جماعت کو ٹارگٹ مت کریے، اور نبی کی یعنی تعظیم میں آپ منقبت پڑھیے، نعتیں پڑھیے، نماز کا وقت ہو نماز کی پابندی کرو، کسی کو تکلیف مت دو، میوزک مت بجاؤ، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جشن عید میلاد النبی کا تصور نہیں ہے۔ دفاع میں آپ نکال لیجئے جیسے مدح صحابہ کا نکلتا ہے۔ تو جب غیر نبی کی توہین کھلم کھلا کر رہے ہیں، روڈ پر نکل کر کے لوگ قرآن جلا رہے ہیں، تو آپ روڈ پر نکل کے نبی کا نام نہیں لیں گے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر نہیں بولیں گے، بالکل بولیے، لیکن کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثلاً تکلیف سے مراد یہ ہے کہ کسی کا راستہ آپ نے روک لیا، کوئی ایمبولینس کھڑی ہے، جا نہیں پا رہی ہے، آپ جلوس میں مست ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ نکالیے، بالکل نکالنا چاہیے، میں تو اس کا قائل ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب جو گھر پر میلاد فاتحہ چالیسہ میں پڑھی جاتی ہے
یہ کرنا کیسا ہے؟ بھائی میلاد، 40واں فاتحہ، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابہ کرام نے میلاد کب پڑھا تھا اور کیسے پڑھا تھا؟ آپ کے نام پر 40واں صحابہ کرام نے کیسے کیا؟ آپ کا عرس کیسے صحابہ کرام نے منایا؟ صدیق اکبر 2 سال رہے، فاروق اعظم 10 سال رہے، اس کے بعد عثمان غنی، علی حیدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیسے منایا؟ تو جتنا آپ اپنے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں نا، صحابہ کرام نبی سے اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے تو عرس نہیں منایا، 40واں نہیں کیا، فاتحہ نہیں کری، تو آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ دین نہیں ہے، آپ کی اپنے دماغ کی باتیں ہیں اور آپ کے اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عورت کا مزار پر جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کا بلا وجہ اور بغیر کسی شدید مجبوری کے گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے۔ مزار پر جانا، مزار پر تو شرک اور بدعت کا ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول ہے، وہاں پر جانا تو قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبرستان جانا بھی عورت کا یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ وہاں پر جا کر کے فتنہ ہوگا، عورتوں میں صبر کا مادہ ہوتا ہے، یہ وہاں جا کر کے رونا، چنگھاڑنا اور اسی طریقے سے دوسری باتیں۔ باقی ہے کہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اگر عورت جانا چاہے تو ایک آدھ مرتبہ جا سکتی ہے، بوڑھی عورت ہو تو بھی جا سکتی ہے، اگر جوان ہو تو زندگی میں ایک آدھ مرتبہ صبر و تحمل کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ میں، اپنے محرم کے ساتھ میں جا سکتی ہے۔ عام معمول بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کثرت سے قبرستان جاتی ہیں اور اپنے غم کو تازہ کرتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ساتھ 5 ٹائم یا اس سے کم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا سب الگ الگ ٹائم پر پڑھیں؟ دیکھیں، قضا نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلد از جلد قضا نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ جیسے اٹھیں فجر کی قضا کریں، یعنی کہ اب ظہر میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح نماز کو میں تاخیر کرنا قضا کرنے میں یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا آپ تاخیر کریں گے یعنی پھر وہ گناہ ہے، پھر اس سے جتنی جلدی ہو سکے ادا کریں۔ باقی آپ نے نہیں کی ہے تو آپ کو فرصت ملی رات ہی میں تو آپ رات میں ہی 4-5 نمازوں کی قضا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی میں 1 سے 12 تاریخ تک مغرب کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو فرض، واجب یا لازم سمجھ کے نہیں بلکہ اپنا ایک عمل سمجھ کے پڑھیں کہ نبی کی محبت میں نبی پر درود بھیج رہا ہوں۔ اگر جماعت میں 3 رکعت میں سے 3 نکل جائیں تو کیسے ادا کریں گے، یعنی کب اور کیا پڑھنا ہوگا؟ اگر مغرب کی 3 رکعت یعنی 3 رکعت والی جماعت ہے، تینوں نکل گئی تو اب آپ امام کے ساتھ مثال کے طور پہ اتحیات میں شامل ہوئے تو آپ کھڑے ہوں گے اور ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سورت پڑھیں گے، یعنی آپ تکبیر تحریمہ کے سوائے تینوں رکعتیں ایسی پڑھیں گے جیسے اپنی پڑھتے ہیں۔ اگر 4 رکعت والی نماز 3 رکعت چھوٹی ہے تو آپ امام کے ساتھ 1 رکعت صرف پائے ہیں تو 1 رکعت امام کے ساتھ میں پڑھیں گے، امام کے سلام پھیرنے پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر کے آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور پھر سورت ملائیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے۔ دوسری رکعت میں یعنی اس میں آپ بیٹھیں گے چونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ اٹھیں گے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد میں اتحیات پڑھیں گے، اور مطلب پھر تیسری رکعت یہ آپ کی ہوگی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر چوتھی رکعت جب آپ کی ہوگی تو اس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے رکوع کریں اور اسی طرح اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیریں۔ حضرت کیا قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ روٹین بنا ہو اگر تو جمعہ والے دن۔ دیکھیں، قبر پر جانا اور وہاں قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس کو لازم، فرض یا واجب سمجھ کے یا سنت سمجھ کر کے نہ پڑھیں۔ فی نفسی ہی یہ جائز ہے، قبر پر قرآن پڑھنا صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ قبر پر قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی لیے اس سے میت کو فائدہ بھی ہوتا ہے، تو جائز ہے فی نفسی، لیکن اس کو فرض، واجب اور اس کو معمول بھی نہیں بنانا چاہیے۔ باقی اگر جمعہ کو جانے کی عادت ہے، وہاں پڑھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال پوچھتے کیا ہم چیسٹ کے بال کلین کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کلین کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ اس بارے میں کوئی وعید یا کوئی اور چیز وارد نہیں ہوئی ہے، فی نفسی یہ جائز ہے۔ جہاد کا فرض ہو جاتا ہے مومن پر جب مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے
کافر طاقتیں، ظالم طاقتیں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں، اور وہاں کے اگر مسلمانوں میں طاقت ہے تو وہ خود جہاد کریں، اگر ان مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے تو ان کے پڑوس والے جہاد کریں گے۔ لیکن جہاد کا کام ہے خلیفۃ المسلمین کا، خلیفہ وقت کا۔ ہر بندہ اٹھ کر کے کسی بھی طریقے سے جہاد شروع نہیں کر سکتا، بلکہ یہ خلیفہ پر واجب ہے کہ وہ جہاد کا حکم دے اور جہاد میں پہل کرے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا 12 ربیع الاول کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی کے پیدائش کا دن؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تاریخ میں بہت اختلاف ہے، بعضوں نے 12، پھر 8، 9 اور 16 تک لکھی ہیں، تو کوئی ایک قول معتبر نہیں ہے، بلکہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے بھی 8 ربیع الاول لکھا ہے۔ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ نبی کس لیے بھیجے گئے ہیں یہ اہم ہے، نبی کس دن بھیجے گئے ہیں یہ اہم نہیں ہے۔ تو اگر یاد رکھے تو اچھی بات ہے نبی کی محبت میں۔ باقی اس زمانے میں تاریخیں لکھنے کا رواج نہیں تھا، بعد میں اس کا رواج ہوا، تو لوگوں نے الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رفع الیدین کا جہاں تک تعلق ہے اس میں فقہا میں اختلاف ہے۔ رفع الیدین کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، نہیں کرنے کی بھی حدیثیں ہیں، دونوں طرح کی حدیث موجود ہے، تو دونوں صحیح ہے، جو کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس پر جھگڑنا، کرنے والے نہ کرنے والوں کو لعن طعن کریں اور سنت کے خلاف کہیں، اور نہ کرنے والے کرنے والوں کو سنت کے خلاف کہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ایک مستحب عمل ہے، کرنے نہ کرنے میں اختلاف ہے، افضل غیر افضل کا فرق ہے، تو آپ کے علاقے میں جو نہیں کرتے ہیں آپ نہ کریں، اگر آپ کرنے والے علاقوں میں ہیں تو آپ کریں۔ ہم لوگ کا مسلک چونکہ فقہ حنفی کا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی روایت پر عمل کرتے ہیں۔ ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ فصل اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے نماز پڑھ کر کے دکھائی اور اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا سوائے پہلی مرتبہ، یعنی تکبیر تحریمہ کے، تو اس پر ہم لوگ کا عمل ہے۔ باقی کوئی کرتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہے، ہم اس کو لعن طعن نہیں کرتے ہیں، لیکن ضد کرنا، لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں۔ کھانے کے بعد میٹھا یا گڑ کھانا سنت ہے؟ جی نہیں۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں کچھ بتائیں مفتی صاحب۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اختلاف ہے تاریخ میں، لیکن پھر بھی ہم 12 ربیع الاول مان لیتے ہیں۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، آپ ان کی منقبت اور شان کو بیان کریں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ بھائی اس بارے میں بہت تاریخ میں اختلاف لکھا ہے، الگ الگ لوگوں نے، بعضوں نے یمن لکھا ہے، بعضوں نے کہاں لکھا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایودھیا شریف کے اندر بھی ان کی قبر موجود ہے، میں اس پر گیا بھی ہوں، لیکن کوئی قول محقق نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل، یعنی اس کو سچ مانیں بالکل۔ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے شیس علیہ السلام کی قبر، ایودھیا میں بنی ہوئی ہے باقاعدہ، میں گیا ہوں، میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی، انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کروں گا۔ تو باقی خبر ہے یا نہیں واللہ اعلم، ہم نہ اس کی یعنی اس کو سچ مطلب نہ اس کو ہم بالکل سچا مانتے ہیں کہ یہی قبر ہے، نہ اس کو جھوٹ ہم کہہ سکتے ہیں۔ بعضوں نے الگ الگ لکھا ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ یمن میں آپ کی قبر ہے، اور ایودھیا کے بارے میں بھی قول ہے کہ فیض آباد ایودھیا کے اندر ان کی قبر موجود ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ایز اے لینگویج ٹرانسلیٹر انشورنس کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں؟ جاب کی سخت ضرورت ہے، مل نہیں رہی۔ بھائی دیکھیں، جاب جو ہے اس میں انشورنس کمپنی میں یہ جائز نہیں ہے۔ انشورنس کا کام ٹوٹل سود پر ہے، تو اس میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود لینا دینا ہی صرف گناہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ان پر لعنت فرمائی جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، سود لکھتے ہیں اور اس پر گواہ بنتے ہیں۔ تو سود سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ کوئی حلال جاب تلاش کریں، اس کو چھوڑیں آپ۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی، کم کمائیں گے لیکن برکت ہوگی۔ ان کمپنیوں میں جاب کر کے آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پیسے کچھ بھی نہیں بچیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کریم نے کہا کہ اب تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ گناہ کا کام ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی ہیلپ جائز نہیں ہے، آپ دوسری جاب تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کہا ہے، پھر ہم خود کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت کا جہاں تک تعلق ہے، ہم سب مسلمان ہیں،
دیکھیں آپ باہر جائیں گے کسی دوسرے ملک میں تو آپ کو انڈین کہا جائے گا، آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ یو پی سے ہیں، آپ بہرائچ سے، میں بہرائچ سے ہوں، تو اگر میں امریکہ جاؤں گا یا سعودی عرب جاؤں گا تو مجھے انڈین کہا جائے گا، بہرائچی نہیں کہا جائے گا۔ اگر میں یو پی کے کسی دوسرے ضلع میں جاؤں گا تو پھر مجھے وہاں انڈین نہیں کہا جائے گا، مجھے کہا جائے گا یہ بہرائچی ہیں۔ اگر یو پی کے علاوہ کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا یہ اتر پردیش کا ہے، یعنی یو پی والا ہے۔ تو اسی کا تعلق ہے۔ دیکھیں عام مسلمان کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، لیکن اہل سنت کا فرق وہاں سے شروع ہوا جب کچھ لوگ صحابہ اکرام پر لعن طعن کرنے لگے، صحابہ اکرام کو برا بلا کہے جانے لگے۔ تو اہل سنت والجماعت جو یعنی صحابہ اکرام پر عمل پیرا ہے اس کو اہل سنت والجماعت کہا گیا، اور دوسرے کو دوسرا کہا گیا۔ تو اہل سنت والجماعت کہنے میں اپنے آپ کو کوئی حرج نہیں۔ اہل سنت کا مطلب سنت والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے تو قرآن نے حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی آیات ہیں۔ تو اہل سنت کا مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت کہا تو آپ اسلام سے خارج ہو کر کے اہل سنت بن گئے، مسلمان نہیں رہ کے اہل سنت بن گئے، اس کا تعلق یہ نہیں۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا، لیکن میں جو پانی پیتا ہوں وہ نل سے آتا ہے، ٹوٹی سے آتا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ میں ٹوٹی کا پانی پیتا ہوں اللہ کا برسایا پانی نہیں پیتا۔ بھائی اللہ نے وہاں برسایا تو میں نے وہاں سے پی لیا نکال کر کے۔ تو اس لیے ان معاملات پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اہل و سنت کا تعلق جہاں تک ہے وہ کسی خاص کے مخالف ہے، یعنی سنت والی جماعت، نبی والی جماعت، صحابہ اکرام والجماعت یعنی صحابہ اکرام کی جماعت، اور صحابہ اکرام پر عمل پیرا جماعت، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ فقط واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔